अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क में फ़ौजी इदारे की जानिब से एक बड़ी गिरफ्तारी के बाद एक तो इदारे में एहतसाब की रिवायत को सराहा जा रहा है और उसके साथ साथ इस गिरफ्तारी के सियासी असरात भी हमें नज़र आ रहे हैं। सियासत में एक हलचल सी है और कहा जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद मज़ीद इदारा जाती गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकती हैं। साबिक DGISI की गिरफ्तारी का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिन पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। लेकिन कुछ क़यास सराइयाँ ये भी हो रही हैं और ये अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि शायद साबिक आर्मी चीफ को भी इस हवाले से उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है और उनके ख़िलाफ़ भी कोई तहकीकात हो रही हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। मैं अपने पैनल से पहले इजाज़त लेना चाहूँगी कि इस सिलसिले में कामरान शाहिद साहब जो एंकर पर्सन है हमारे, उन्होंने एक ख़बर ब्रेक किया और ट्वीट के ज़रिए उन्होंने ये ख़बर ब्रेक करते हुए कहा है कि जनरल बाजवा के बारे में जो इस्टेब्लिशमेंट के मोतबर ज़राए हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि ये जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने पहली बार इमरान खान और फैज़ गठजोड़ को तोड़ने का फ़ैसला किया। और अपने ट्वीट में कामरान शाहिद साहब ने ये भी जिक्र किया है कि ये इक़दाम मुल्क और इदारे के बेहतरीन मफाद में किया गया है और ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को एक अहम टूल समझती है जिसे PTI ने सियासी जबर और चालबाजी के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस ट्वीट के पीछे आखिर है क्या और कहानी है क्या, ये तफसीलन जान लेते हैं। कामरान शाहिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आपने ट्वीट की है, ख़बर ब्रेक की है जनरल बाजवा के हवाले से, इसकी तफसीलात क्या हैं? शुक्रिया मरियम। एक्चुअली मीडिया में परसेप्शन ये आ रही थी कुछ दिनों से, हम खुद भी ये सवाल कर रहे थे कि जितना जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी के बाद उनको ब्रैकेट किया जा रहा है जनरल बाजवा के साथ, तो तजिया ये हो रहा था सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया के ऊपर कि क्या अब नेक्स्ट तफ्तीश जो है वो जनरल बाजवा की भी होगी इस सिलसिले में। तो फिर मैंने इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से पता किया आज, तो मुझे वहाँ से पता चला रिलायबल सोर्सेज से कि बेसिकली जनरल बाजवा जो है वो ना किसी तफ्तीश का हिस्सा है और ना उनके साथ इस मामले पे कोई तफ्तीश होगी जो मामला जनरल फैज की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। बल्कि उल्टा इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने ये बताया कि जनरल बाजवा ने तो उस ज़माने के अंदर इमरान साहब और जनरल फैज साहब का जो एक बना हुआ था आपस में अलायंस, उसको तोड़ा। जिस वक्त फौज के ऊपर बहुत ज़्यादा बात ये आ रही थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो एजेंसीज के साथ मिल के ना सिर्फ पार्लियामेंट को मैनेज कर रही है, ऑपोजिशन को विक्टिमाइज कर रही है। और जब वो एजेंसीज की बात आती है तो ऑब्वियसली उस एजेंसी के चीफ जो थे DGISI जनरल फैज हमीद थे। तो जनरल फैज हमीद जो इतना क्लोज हुए थे इमरान खान साहब के, वो इदारे के लिए और उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुके थे उस वक्त तक। जो DGISI की पोस्ट होती है वो टेक्निकली और बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय रूल्स ऑफ गेम प्राइम मिनिस्टर के अंडर डायरेक्ट होती है। वो इस तरह डायरेक्टली आर्मी चीफ के अंडर होती नहीं है, अगरचे आर्मी चीफ इज ऑल पावरफुल इन पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि वो रिपोर्टिंग हेड जो उनका है DGISI का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ अलायंस हो जाए DGISI का और फिर इस तरह का अलायंस हो जो मुल्क की मफाद में ना हो बल्कि अपोजिशन को उठाने में, असेंबलियों को मैनेज करने में, मेंबर्स उठा के लाने में, जिसका इतलाफ बाद में इमरान खान साहब ने खुद भी किया कि उनके इमाम पर जनरल फैज हमीद की अंडर जो ISI थी वो ये काम करती रही थी। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त जनरल बाजवा ने एक्चुअली ये पोजीशन ली और ये एक्शन लिया कि उन्होंने इस नेक्सस को इस तरह तोड़ा कि उन्होंने जनरल फैज हमीद को DGISI की पोस्ट से हटाकर कोर कमांडर पेशावर लगाने का फैसला किया। और हम जानते हैं कि उसके बाद इमरान साहब और फौज के दरमियान एक झगड़े का भी आगाज हो गया। लेकिन ये जो ट्वीट है जो आपका सवाल है उसका मकसद बेसिकली ये है कि ये जो परसेप्शन टीवी पे उभर रही है कि जनरल बाजवा जो है शायद उनका कोई ताल्लुक जनरल फैज से है, तो इस पे जब सवालात मैंने पूछे एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से तो उस पर उन्होंने ये बताया कि जनाब ऐसी बात नहीं, बल्कि जनरल बाजवा तो वो हैं जिन्होंने इस नेक्सस को तोड़ा था जनरल फैज और इमरान खान के। और ये जो मामला सारा जनरल फैज का है ये तो 9 मई से रिलेटेड है, जनरल बाजवा का इससे कोई ताल्लुक इसलिए भी नहीं है क्योंकि जनरल फैज के मुतालिक तो ये बात आ गई है ना अब कि वो रिटायरमेंट के बाद भी इमरान खान के साथ पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे और एलिजिडली वो 9 मई के वाकयात के अंदर, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब परसों आए हुए थे मेरे शो में, एज वजीर दिफा वो बता के गए कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उनके हिसाब से 9 मई के वाकयात में जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं
ان پر حملہ کرنے کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ جنرل فیض تھے. ابھی آبویسلی یہ کورٹ آف لا میں ثابت ہو رہا ہے اور وہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس ٹویٹ سے یہ خبر میں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو پرسیپشن آ رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ شاید جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد جنرل باجوہ نیکسٹ ہو گئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ادارہ جو ہے وہ اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. جی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے تفتیش سے متعلق جو بھی تبصرے ہو رہے ہیں وہ سب غلط ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض عمران خان کے لیے کتنا بڑا خطرہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, جنرل فیض جتنا زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے انر سرکل کے اندر, اور جس طرح کے کام وہ ان کے لیے کیا کرتے تھے, ان کا اریسٹ ہو جانا اور فوج کی کسٹڈی میں ہونا, اس کے بعد تو خطرہ بہت زیادہ بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ اگر جنرل فیض جو ہے وہ بول پڑیں اور وہ بتانا شروع کر دیں کہ خاص طور پہ 9 مئی کو ان کا کیا رول تھا, عمران خان کے ساتھ ان کا جیل کے اندر سے کیا رابطہ تھا, اور عمران خان کے ایما پر یا عمران خان کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا, تو یہ بہت بڑی گواہی ہو سکتی ہے جو اگین ملٹری کورٹ کے اندر پہلے ثابت ہوگی اور اس کے بعد بھی آئی تھنک اس کے اوپر اپیلیں ہو سکتی ہیں. لیکن جنرل فیض اگر بولنا شروع کر دیں تو ان کے پاس تو بڑا ایکسپلوسیو مواد ہو سکتا ہے. اور ابھی یہ جو ریسنٹ گرفتاریاں ہوئی ہیں ایکس بریگیڈیئرز کی اور ایکس کرنل کی, وہ ساری کی ساری اس وقت جنرل فیض کے ہی اس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے یا جنرل فیض کے کہنے پر ہوئی ہے کہ اگر تفتیش کے دوران وہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ بھی ساتھ تھے وہ بھی ساتھ تھے 9 مئی کے واقعات میں, یا پاکستان تحریک انصاف کی اینٹی اسٹیٹ جو ایکٹیویٹیز تھیں الیجڈلی اس کے اندر ساتھ دینے کے اندر یہ لوگ بھی ساتھ تھے یہ لوگ بھی ساتھ تھے, تو یہ گرفتاریاں پھر اس طرح وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ راولپنڈی جو ہیں ان کا فارغ ہونا جو پورا نیٹ ورک تھا جس سے ایکسیس مل رہی تھی عمران صاحب کو. دیکھیں بات یہ کہ ایک آزاد بندہ اور آزاد پولیٹیشین تو کسی کے ساتھ ایکسیس کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک شخص قیدی ہے تو اس کو ایکسیس ملنا, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا دینا یا باہر سے ہیلپ دینا الیجڈلی جنرل فیض کا یا ان کے بندوں کا دینا, یہ تو کرمنل آفینس ہے. تو یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کامران شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض ان شارٹ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں, چونکہ ان کے بانی کے لیے تو خطرے کی گھنٹی بج ہی چکی ہے. لیکن سلمان صاحب جو مجھے اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے, ہماری سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کی ٹائمنگ کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. جو موجودہ سیاسی سینیریو چل رہا تھا اس کے دوران یہ گرفتاری ہو جانا, اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ فوج 3-4 چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. قومی سلامتی, اپنے ادارے کی ساکھ, اپنی پیشہ ورانہ اہلیت اور خاص طور پہ اپنا اندرونی اعتصاب. اور یہ کوئی نئی روایت قائم نہیں ہو رہی. آپ جس 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں اس 9 مئی میں بھی بہت سارے افسران گھروں کو جا چکے ہیں, اس لیے کہ فوج کی ایک ساکھ ہے, فوج کا ایک تشخص ہے اور پاکستانی فوج قومی فوج ہے. جہاں تک آپ نے جنرل فیض کی بات کی ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں, اوپن سیکرٹ نہیں تھا. آپ تو بات کر رہی ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ نیکسس کا یا 9 مئی کا, میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس سے پیچھے چلیں کہ 2018 کے اندر ان کی ٹکٹوں کے تعین کے حوالے سے بھی ان کا ایک رول تھا. اور میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس طرح کہ اس زمانے کے اندر تحریک انصاف, دیکھیں وہ جو ایک سیٹ کی پارٹی تھی, آخر پیچھے کچھ فورسز کام کر رہی تھی نا کہ انہیں مسند اقتدار پہ لے کے جانا تھا. یہاں پر وہ جنوبی پنجاب میں صوبہ محاذ کھڑا کیا گیا, بہت سارے لوگوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی, بہت سارے لوگوں کو بہت سے گھر دکھائے گئے. تو اس طرح اس میں ان کا ایک رول تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ISI کے ادارے کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہم کہ ہمارے اس ادارے کی دنیا بھر کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت ہے. دنیا کے بڑے انٹیلیجنس اداروں میں سے یہ دوسرے تیسرے پہلے نمبر کے نمبروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. کسی میں سمجھتا ہوں کہ شخص کو جب وہ ادارے کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو ادارے کی ساکھ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور یہ ان کے سیاسی مفادات ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ جنرل فیض کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں ایک تو وہ ہاؤسنگ اسکیم کا ذکر ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی آرمی ایکٹ کی بعض شکوں کی. اب بات یہ کہ کیا ان کے اثرات یہاں تک نہیں تھے, ان کے اثرات عدلیہ کے اندر بھی تھے, ان کے اثرات پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر بھی تھے, اور پاکستان کے سیاست کے اندر تو بہت سارے فیض یافتہ تھے, اور وہ فیض یافتہ آج کل بڑی پریشانی سے دو چار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب فوج ایک فیصلہ کر چکی ہے نا
کہ انہوں نے اپنے آئینی کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان کی سیاست سے الگ ہونا ہے، تو پھر یہ ایک بڑا اقدام کیا ہے فوج نے، اور اس لیول کا اقدام ماضی کے اندر نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ پاکستان کے اہل سیاست کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ بات یہ کہ اگر فوج کے اندر کوئی شخص کرپشن میں ملوث ہے اور وہ آگے سے وہ نیکسس توڑ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، اور دیگر ادارے بھی ہمارے، جو ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کسی ایک ادارے کے اندر ایک نوٹوریس شخص ہوتا تھا، اب اداروں کے اندر کوئی دن رات ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک شریف آدمی یا دیانتدار ہے اور وہ کھڈے لائن لگا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی ڈائریکشن درست ہونی ہے، اگر معاشی حوالے سے ہم نے استحکام کی منزل پہ جانا ہے، تو فیصلے اپنے اپنے اداروں کے اندر کرنے پڑیں گے اور بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اس گرفتاری کے ایک تو پاکستانی سیاست اور پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل پر کیا اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسے کئی پہلو ہیں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی سیاست پہ اثر ہے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو اس لیول تک آپ اس معاملے کو اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نہیں کرنا چاہتے۔ ظاہر ہے کہ رولنگ پارٹی تو کوشش یہی کرے گی کہ کسی طریقے سے جو سلسلہ چلا ہے اس میں اور ایک اور سلسلہ چل پڑے جس میں عمران کو بھی پکڑا جائے، فوج کی کارروائی کی جائے۔ لیکن دیکھیے، ایک چیز کا جو خیال رکھنا، دو تین چیزوں کا اس معاملے میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا تو بات یہ ہے کہ اس معاملے کا تعلق ملٹری کے انٹرنل آرگنائزیشن اور ڈسپلن کے ساتھ تعلق ہے۔ اچھا۔ اور روایتی طور پر ہماری جو ملٹری سروسز ہیں تینوں، وہ انٹرنل معاملات میں سیاستدانوں کی یا سویلین کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتی۔ لہذا جو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کھینچ کے کسی طریقے سے ایک پارٹی کا جو سیاسی ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے، اس سے معاملے خراب ہوں گے اور اس سے یہ معاملہ صحیح نہیں چل سکے گا۔ دیکھیے، آئی ایس آئی جو ہے وہ اس فریم ورک میں کام کرتی ہے جو فریم ورک آرمی چیف دیتا ہے، آرمی چیف کا آفس دیتا ہے۔ اچھا، اب صرف دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو جنرل فیض صاحب کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ کس حد تک اس فریم ورک تھے اور کس پوائنٹ پہ آ کے وہ اس فریم ورک سے باہر نکلے۔ اچھا، اور یہ فیصلہ آرمی کرے گی، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی سیاسی جماعت، رولنگ پارٹی یا سول گورنمنٹ نہیں کرے گی، وہ کریں گے۔ دیکھیں، ماضی میں بھی آئی ایس آئی کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، اس کو ضرورت نہیں مینشن کرنے کی، لیکن مثالیں ہم سب کو پتہ ہیں، وہ رول رہا ہے۔ تو صرف یہی دیکھنا ہے کہ اگر تو انہوں نے اس لیمٹ کو ایکسیڈ کیا ہے تب اس پہ آپ پکڑ سکتے ہیں، اگر وہ لیمٹس میں ایکسیڈ نہیں کیا ہے تو پھر کارروائی مشکل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ سیاست سے لنک نہ کریں، کیونکہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اس کو ڈی پولیٹیسائز اگر رکھیں گے تبھی یہ معاملہ ہینڈل ہو سکتا ہے بآسانی ایک ڈسپلنری میٹر کے طور پہ۔ لیکن اگر اس کو ایک پولیٹیکل ایجنڈے سے لنک کریں گے کہ رولنگ پارٹی کا جو ہماری جو بیانات اخباروں میں نے پڑھے ہیں اس میں رولنگ پارٹی جو ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ اس میں کسی طرح عمران خان بھی پکڑا جائے، اس سے معاملات بگڑیں گے۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے کوئی روابط رہے ہیں عمران خان صاحب سے، تب بھی نہیں دیکھیں اس میں صرف روابط رہے ہوں یا نہ رہے ہوں اس کا ہمیں نہیں پتا، یہ فیصلہ آرمی کرے گی، اور کس پوائنٹ پہ آ کے وہ آرمی ایکٹ وائلیٹ ہوا ہے یہ فیصلہ بھی وہ کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ بیان دیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہر بیان ریلیونٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس قسم کی بات چھوڑ دیں۔ اگر کسی کے خلاف ایکشن ہونا ہے، جنرل باجوہ کی جو بات ہوئی ہے، اگر جنرل باجوہ کے خلاف ایکشن ہونا ہے تو لوگ اسے رکوا نہیں سکتے، اور اگر نہیں ہونا تو وہ انیشیٹ نہیں کروا سکتے، یہ فیصلہ آرمی نے کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک اس معاملے میں دخل اندازی کو سٹاپ کرنا چاہیے اور اس کو ٹیکنیکل اور انٹرنل آرگنائزیشنل میٹر کے طور پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پر جو رد عمل ہم نے دیکھا خان صاحب کا بھی، رسول بخش رئی صاحب، ایک طرف خان صاحب نے کہا کہ فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے اور ساتھ ہی ایک فاصلہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ان کے خلاف جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس رد عمل پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو دوسری بات آپ نے ان کے حوالے سے کی ہے وہ تو بالکل درست ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور فوج کو ہی دیکھنا چاہیے، لیکن پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہر سیاسی جماعت بڑھ چڑھ کر بیان دے کہ اس
اس معاملے میں گھس کیوں رہی ہے کہ کیوں اس سے وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور اس سے کچھ سیاسی جماعتیں کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتی ہیں. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ ہمارا اثاثہ ہے ہم نے ضائع کر دیا ہے، کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تحریک انصاف کا اثاثہ تھے یا ملک کا اثاثہ تھے؟ آخر ملک کا اثاثہ تھے تو وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے اور وہ اس مقام تک بھی پہنچے کہ ایسے ہی کہ ڈائریکٹر جنرل بھی رہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو میں اہلیت تھی، اور اگر فوج نے ان کو صحیح طریقے سے نہیں پرکھا اس ادارے نے، تو یہ تو پھر بات فوج کے ادارے پہ آتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک اسکریننگ پروسیس ہے، اہلیت کا معیار ہے ہماری فوج میں، وہ زبردست ہے، وہ بڑا منظم ہے، اس میں ایک ڈسپلن ہے، ایک طریقہ کار ہے جو فالو کیا جاتا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی باہر کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سیاسی کنیکشن نہیں ہوتے. تو اس لحاظ سے تو بات درست ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل بات معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے اداروں کو اور خصوصی طور پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کسی نے کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ملکی مفادات کا تحفظ کیا ہے، انہوں نے اپنا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ذرا تاریخ کے اس کی تاریخ پر تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عوامی حکومت آئی تو 1973-4 میں انہوں نے ISI میں ایک سیکشن بنا دیا جسے میرے خیال میں C سیکشن کہتے ہیں، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا. اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسی حکومت پاکستان میں آئی ہے کہ سب کہتے ہیں جب حزب اختلاف میں ہوتے ہیں کہ ISI کا سیاسی کردار ختم ہونا چاہیے، تو کیا انہوں نے آ کے اس کو ختم کیا یا اس کو تقویت دی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو عسکری صاحب مثال نہیں دے رہے تھے، کہ ایک پارٹی آئی اور اس نے ایک ریٹائرڈ جنرل کلو کو نکال کے، جو بالکل انپریسیڈنٹڈ تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ISI میں اپنا بندہ لگانا ہے، اور انہوں نے اپنا بندہ لگا لیا. پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر، 3 دفعہ کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کا ریکارڈ دیکھ لیں، کن کن لوگوں کا نام لے کر لکھ کے لابیاں کر کے لیتے رہے کہ میرا بندہ یہ ہونا چاہیے، میں نے تو اس کو لگانا ہے، اور وہ لگواتے رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے اگر آپ ISI کو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو، تو کیوں پھر وہ کردار ختم نہیں ہو رہا؟ کون نہیں ختم کرنا چاہتا؟ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جنرل فیض حمید کا معاملہ ہے اس کو فوج تک ہی محدود رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر بات یہی ہوگی معاملہ کمزور، فوج کے لیے کمزور ہو جائے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے نا کہ فوج تک محدود رہ سکتے ہیں نہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی جو کی گئی، وہ تمام تر معاملات دیکھے جا رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی اپنا بندہ لگانے کی، یہ معاملہ بھی یہیں سے شروع ہوا تھا کہ اپنا بندہ لگانے کی کوشش کی گئی. سابق آرمی چیف نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو کور کمانڈر پشاور لگانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا. تو صافی صاحب سب کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو وہیں تک محدود رہنا چاہیے، اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا جانا چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے کہ سیاسی کردار ڈھونڈنے کی اگر کوشش کی جائے تو وہ ملنا ناممکن ہوگا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. سیاسی کردار تو جنرل فیض حمید کا بالکل واضح تھا جب وہ دوران ملازمت تھے، جب وہ DG ISI تھے، جب وہ DG کور کمانڈر پشاور تھے، یا جب وہ جب وہ کور کمانڈر بہاولپور تھے. ہر مرحلے پہ انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے. اور اگر ہمارے دوست اور تھنک ٹینک اس بات کو پہ قائل نہیں ہے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم آپ کے پروگرام میں بین السطور میں یہ بات کرتے رہے کہ جو چکوال کے جو فرزند ہے وہ انہوں نے ہر طریقے سے اپنے عہدے کا اور اپنے اختیارات کا غلط طریقے سے استعمال ہم مسلسل چکوال کا ذکر کرتے تھے، ہم اس پروگرام میں مسلسل چکوال کی اہمیت کا ذکر کرتے رہے. جب وہ حاضر سروس تھے تب بھی میں نے کہنے کی جسارت کی تھی اور اب بھی کر رہا ہوں. اور جب وہ حاضر سروس تھے تب بھی وہ خبروں میں رہتے تھے، اور اب جب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں.
جی ان کو تو یہی شوق لے ڈوبا ہے کہ وہ ہمیشہ خبروں میں اور لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات دیکھیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، بے شک یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ فوج کے اندرونی معاملات ہی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس نے تو بیڑا غرق سیاست کا کیا، اس نے تو بیڑا غرق میرے ملک کا کیا، میرے صوبے کا کیا، آپ کے صوبے کا کیا، بلوچستان کا کیا، سرحدی پٹی کا کیا، جو آپ کے پروگرام میں جب آپ بیپ لگایا کرتی تھی اور مجھے خاموش کروانے کی ہر بھرپور کوشش آپ کرتی رہی کہ جب وہ 50,000 اور 40,000 دہشت گردوں کو بغیر کسی اجازت کے پاکستان آنے کی اجازت دیتے رہے، اور ابھی ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہے جو ہمارے استادوں میں ہے کامران شاہد صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی ان کارروائیوں سے اس وقت کے آرمی چیف کا جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ نمائندوں نے آج یہ بات کنفرم بھی کی ہے۔ جب آرمی چیف بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے اور آپ کو فوج اپنا اثاثہ قرار نہیں دے رہی ہے، جو ابھی ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب فرما رہے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل تک کے عہدے تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پہ پاکستان کے عوام فوج کے ادارے کا ایک وسیع انویسٹمنٹ خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے سالوں تک انتظار کیا جاتا ہے۔ جو 25 کروڑ کی آبادی میں چند جرنیل بنتے ہیں ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ ٹیکس کے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے چیزیں ان پہ لگانے پڑتے ہیں، تو ہم جو سینکڑوں اور لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کی ہم بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس وقت جنرل باجوہ کی ہم بات کر رہے کہ انہوں نے ان سے دوری اختیار کی تھی یا ان کو منع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ایک پارٹی، ایک سیاسی جماعت ان کو اپنا اثاثہ قرار دے رہی ہے، اس سیاسی جماعت سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ پاکستان کا اثاثہ ان کو ہونا چاہیے تھا، آپ کا اثاثہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ مسلم لیگ کا اثاثہ ہونا چاہیے تھا، نہ پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر ہم لیفٹیننٹ جنرل یا اس پارٹی کے لیے کوئی حکام پریشانی دیکھ رہے ہیں آپ اس گرفتاری کے بعد؟ آف کورس اس پہ دیکھیں یہ تو ایک نیکسس، آپ کو ابھی کامران شاہد صاحب نے کیا بتایا کہ جنرل باجوہ نے جب وہ آرمی چیف تھے انہوں نے اس نیکسس کو توڑنے کی ایک کوشش کی، اور آج وہ بے نقاب ہو گئے، ان کے جو ہے پورے کارندے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ گرفتار ہو رہے، بریگیڈیئر گرفتار ہو رہے، کرنل گرفتار ہو رہے، آپ کا ایکس آئی جی جیل خانہ جات گرفتار ہو رہے، آپ کے اڈیالہ جیل کے حکام وہ گرفتاریاں ان کی عمل میں آ رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا کنیکشن ریاست کے خلاف کارروائیوں سے ہے، 9 مئی سے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب واحد ریٹائرڈ جرنیل نہیں ہے جس کے خلاف فوج نے کارروائی کی ہے۔ اس وقت ہمارے یہ جو دانشور دوست ہے کیوں نہیں بولے جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی گئی، تو اس وقت یہ کیا نہیں تھا کہ آرمی چیف جیسے عہدے پہ کیا ان پہ انویسٹمنٹ پاکستان کی نہیں تھی؟ کیا وہ ایک اعلیٰ اثاثہ نہیں تھے پاکستان کے؟ اس کے بعد جو آپ دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی میں بات کروں، لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر کی میں بات کروں، میں کس کی بات کروں؟ ان کے خلاف بھی تو اس فوج نے کارروائی کی تھی جب وہ ان کا فوج کا اندرونی معاملہ تھا، لیکن جب آپ چین آف کمانڈ کو توڑتے ہیں اپنی سیاسی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن اس گرفتاری کے بعد ایک سیاسی جماعت کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کریں گے یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ آج نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور عوام کے ریلیف کی بات کی، ساتھ اپنی بیٹی کو بٹھایا ہوا تھا، ان کی تعریف بھی کی گئی۔ اس ساری صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج پنجاب کے لوگوں کو بجلی بلوں میں ریلیف دیا گیا۔ 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کے لیے 14 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اور یہ اعلان انہوں نے اپنی
प्यारी बेटी को अपने साथ बिठा कर किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ़ भी की, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हुआ कि उनके माजी के ज़ख्म अभी तक गहरे हैं और ताज़ा हैं। आज वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि उन्हें क्यों निकाला गया। खैर, इस पर तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन जो बिजली का इशू जिस पर हम अपने थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से भी बारहा एहतजाज करते रहे, बात करते रहे कि ये मामला बहुत बढ़ चुका है और गरीब आवाम के लिए जीना दूभर हो गया, क्योंकि बिजली का बिल जिस भी घर में आता है वहाँ से आहें और सिसकियाँ ही सुनाई देती हैं। तो सलमान साहब, हुकूमत मजबूर क्यों हुई और ये सिर्फ सूबे के आवाम के लिए फ़ैसला किया गया? फ़ैसला तो वैसे वफाक से होना चाहिए था। देखिए मरियम, हम मुसलसल ये बात इस प्रोग्राम के ज़रिए करते रहे कि ये बिजली का बिल आपके लिए खैर का बायस नहीं। और मैं इस ऑफिस में, मेरी आदत है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ मैं लोगों से बिजली का बिल पूछता था, और मैं मुसलसल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल के भी और इस प्रोग्राम की तो कि ये बिजली के बिल इन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ जीवन कर दी हैं। और इसमें एक बड़ा क्रेडिट मैं हमेशा नवाज शरीफ साहब को देता हूँ, चूँकि मैं इससे पहले जिस अदारे के अंदर था नवाई वक्त में, मैंने उसे अपने एक ऑफिस बॉय का हवाला दिया था। मैंने कहा कि उसका 12.5 उसकी तनख्वाह है, 8,000 का बिल है, वो अपना चूल्हा नहीं जला सकता। और मैं आपको इस अदारे का बताता हूँ कि हमारा एक ऑफिस बॉय इरफान नाम का, उसकी 37,000 बिल है, 35,000 उसकी तनख्वाह है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, और नवाज शरीफ साहब ने अगर ये ऐलान किया है, आपने अपने इंट्रो में दुरुस्त कहा कि ये ऐलान उन्होंने क्यों किया। देखें, एक तो इस ऐलान से ये साबित हो रहा है कि जहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर या हुकूमतों का एक आज भी जाती उम्रा का एक रोल मौजूद है। बड़े फैसलों में नवाज शरीफ साहब का एक एजाज़ कह लें, इख्तियार कह लें, और नवाज शरीफ साहब मुसलसल इन पे प्रेशर डाल रहे थे। ये ऐलान उन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर एक तरफ भाई को बिठाते, एक तरफ बहन को बिठाते, ऐसा क्यों नहीं किया? मैं इसलिए आपको, अच्छी बात है ये। देखें, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर है, और पंजाब से ही तोक़ात है और पंजाब से ही इनको सारी ताकत मिलती है। इसके बाद अब ये देखना पड़ेगा, सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल एक हफ्ते से वो भी बिजली की कीमतों में कमी की बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं होगा कि अब ये कितनी कमी होगी, जब तक आप बिजली के मसले का मुश्किल, ये जो IPPs वाले हाथी हैं, ये जब आप पालते रहेंगे तो आप ये नहीं चलेगा। और ये IPPs की जगह, देखिए मैं आपको याद करवाऊं कि आज से 20-25 साल पहले कोई बिजली का बुरान नहीं था और कालाबाग डैम की बात हो रही थी। कालाबाग डैम को मैं आज भी समझता हूँ रखवाने वाले ये IPPs के वो जो 40 खानदान हैं, उन्हें पता था कि ये मसला अगर डैम बन गए तो ये थर्मल तो लूट मार है सारी। वो 40 खानदान हैं कौन, उनको सामने लाना चाहिए। सारे मौजूद हैं। बात है कि IPPs का जब तक हल नहीं करेंगे बिजली के मसले का मुश्किल हल नहीं होगा। और क्या सिर्फ अगस्त और सितंबर में आप देखें 2 महीनों के लिए रिलीफ, इसके बाद क्या करना है? डॉक्टर साहब, सारिफीन ये भी कह रहे हैं कि बेइंतहा इजाफा किया गया बिजली की कीमतों में। आए रोज़ बिजली की कीमतें बढ़ती थी, और जब रिलीफ की बारी आई है तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रिलीफ 155% इजाफा हुआ है 2021 से अब तक। देखिए, बिजली के जो पिछले 3-4 महीने से बड़े हाई एग्जेजरेटेड बिल आए हैं। इजाफा तो बिल्कुल सही है, 21 से शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। प्रॉब्लम हम लोगों की ये है कि हम मसले हल नहीं करते, उनको बाईपास करते हैं कि 14 रुपए दे दो, 15 रुपए दे दो, अगले महीने हो सकता है। आप देखें ना, सितंबर के बिल आने हैं, अब पता नहीं उसमें किस हिसाब से बिल आएंगे। भाई आप पहले तो देखेंगे बिल में ये 10-10, 11-11 टैक्स हैं क्या मसले को हल कीजिए ना। मसले को हल नहीं करना, यानी ये एक तरफ जूते मारते रहो, दूसरी तरफ कहो यार चोट ज़्यादा ना लगने देना इसको। ये जो स्ट्रेटजी गलत है। आप ये देखिए ना, आप बिल को उठा के देखिए, उसमें टैक्स विद होल्डिंग शुरू कर दिया है। यानी टैक्स विद होल्डिंग का तुक क्या है? फिर वो सरचार्ज लगा हुआ है, फिर और किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। आप इन चीज़ों को कम कीजिए ना, ताकि मसले का हल हो। फिर वही बात जो IPP वाला है, IPP का मसला हल नहीं हो सकता। वजह यह है कि बेनिफिशरी यहीं के लोग हैं, लिहाजा कैसे? डॉक्टर साहब 52% हुकूमत की हैं। यही कह रहा हूँ, यही तो लोग हैं जो बेनिफिट कर रहे हैं, तो लिहाजा कैसे ही हो सकता है? तो मेरे नज़दीक चलिए देखे ना, अगर वो ना देते ये रियायत तो हम उनका क्या बिगाड़ लेते हैं। बिल्कुल, तो लिहाजा उन्होंने दे दिए, चलो ठीक है। लेकिन ये है कि ये मसले का हल नहीं है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि दिखाने का है। कैंसर के पेशेंट को आप पैनाडोल से रिलीफ देने की उसे कोशिश कर रहे हैं, तो आप मसले की जड़ तक जाएं और मसला ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इसी मामले पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। रसूल बख्श रईस साहब, पंजाब के अवाम के लिए ये रिलीफ का ऐलान किया गया और इसका ऐलान नवाज शरीफ साहब ने किया और अभी अभी वज़ीर आज़म साहब ने इसका खैर मकदम भी किया है। ये सारी सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि एक पॉपुलिज़म है जो अभी तक मुल्क के अंदर जारी है कि अगर आप 45 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात काट कर आवाम को आप रिलीफ देते हैं तो जो मुस्तकबिल की सरमायाकारी है या पंजाब के मुस्तकबिल के लिए जो सरमायाकारी है आप उसको तबाह कर रही हैं। ये कंजम्पशन है। आप असल मसले की तरफ क्यों नहीं आते? मियाँ साहब ये क्यों नहीं बताते कि 93 में जब पीपल्स पार्टी ने मुआहदे किए थे उस वक्त आप एहतजाज कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है, कौन से हाथ हैं? जब आपके पास इक़्तिदार आया तो आपने कितना मंसूबे लगाए, उसका आप जवाब क्यों नहीं देते? उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? वो कौन लोग हैं जो ओन करते हैं? मियाँ साहब उस तरफ नहीं आते। ये 45 अरब रुपए से 2 महीने के लिए क्या कुछ रिलीफ मिल जाएगा? टैक्सेस क्यों ख़त्म नहीं करते? जब तक कि असल मसला APPs का हल नहीं करते, हल इसीलिए नहीं हो सकता कि वो बंदे आपके साथ बैठे हुए, आपके बगल में बैठे हुए हैं, उनके साथ आप इत्तेहादी हैं, आप उनके ऊपर इंसार करते हैं। आप उसके माजी में अगर आप तहकीकात करें, जिस तरह वो कारके के साथ जो एक रेंटल पावर प्रोजेक्ट था उसकी जब तहकीकात हुई तो आप लोगों को मालूम है कि किस किस के नाम आए थे, कहाँ कहाँ से पैसे आते थे, कि पैसे चलते थे स्विट्ज़रलैंड से, लबनान में, UAE में, पनामा में, पनामा से UAE में फिर पाकिस्तान में लोगों के अकाउंट में आते थे। क्यों तहकीकात नहीं करते? मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए IPPs की इन्वेस्टिगेशन करके ज़िम्मेदारों का तयन करना चाहिए, उनको आवाम और अदालत के कटहरे में लेना चाहिए। मैं अफसोस से कहता हूँ कि मियाँ साहब इसके ऊपर खामोश हैं। क्यों मुँह नहीं खोलते, क्यों बात नहीं करते? कौन ज़िम्मेदार है? 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म में रहे हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती? पाकिस्तान की मईशत को, सनत को, आवाम को तबाह करके रख दिया है और फिर कि जिस तरह घर से खराज जा रही हो, अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह आपके कबूल करे, ये बातें करने की हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई मुआशी हल है। ये सिर्फ सियासी हल इसको कह सकते हैं कि आवाम का प्रेशर ज़रा कम हो। ठीक है साहब, आपके नज़र में जो रिलीफ दिया गया है ये काफ़ी है? आवाम को जो दर्द दिया गया है और उसके बाद अब दवा भी दी जा रही है, ये कारगर होगी? देखिए, हमने तो सलमान गनी साहब से सुना था कि नवाज शरीफ साहब उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर है, बरसगीर के सबसे बड़े लीडर है, कायद आज़म सानी है। उनके एक इशारे पे प्रेसिडेंट शी अपने दफ्तर जाते हैं, उनके दूसरे इशारे पे तैयब रजब अर्दगान जो है वो दफ्तर से निकलते हैं। उनके एक फ़ोन कॉल पे जो है प्रिंस मोहम्मद जो है वो एक्ट करते हैं, UAE के हुक्मरान उनके जो है जूते सीधे करते हैं, लेकिन वो आके सिर्फ पंजाब के लीडर बन गए। तो इसका हमें बेहद अफसोस है कि उम्मत मुस्लिमा के इतने बड़े लीडर ने अपने आप को सिर्फ पंजाब तक महदूद किया। हमें खुशी है कि मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे के अवाम को अगर नवाज शरीफ साहब के किसी हुक्म के नतीजे में रिलीफ मिलता है तो बेशक मिले, लेकिन जिस तरह कहा गया कि अगर उन्होंने ये अहकामात जारी किए होते कि उन 40 ख़ानदानों को बेनकाब किया जाए जो पाकिस्तान के निहत्ते और मजबूर बिजली सारिफीन को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, अगर उन्होंने ये ऑर्डर अपने भाई को जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, हमारे मुल्क के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है शहबाज शरीफ साहब को, उनको अगर ये हुक्म दिया होता कि भई आप ये जो बाकी को तो छोड़े, जो 52 दिन में ये फैसला भी ऐलान भी हो रहा है। चले सलमान साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर पंजाब के लोगों को रिलीफ मिल रहा है तो हम भी इस तवक्को में बैठ जाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तानी सियासत में किरदार आप महदूद होता देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह किसी ज़माने में हमने जो है शायर मशरिक़ को
محدود کرتے ہوئے ان کی سوچ اور افکار کو صرف سیالکوٹ تک محدود کر دیا تھا. اسی طرح مسلم لیگ نون اور ان کی قیادت نواز شریف جیسے ایک بڑے لیڈر کو صرف پنجاب کے حد تک ان کی قیادت کو محدود کر رہے ہیں. اپنی بیٹی کو کامیاب آپ بھی اولاد والے ہیں, میں بھی اولاد والا ہوں, کون ہوگا اس پینل میں بیٹھا ہوا؟ تو پینل میں تو کیا 25 کروڑ عوام میں سے کون ہوگا جو اپنے اولاد کی کامیابی نہیں چاہے گا؟ نواز شریف کی شدید خواہش ہے کہ بیگم مریم نواز صاحبہ وہ ایک کامیاب سیاستدان بنے, اور اس میں ہم ان کو کوئی معتوب بھی نہیں ٹھہراتے, لیکن اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. اگر اس ملک میں لیڈرشپ نہیں ہے, اگر آپ اور آپ کا پینل اس بات پہ متفق ہے کہ شہباز شریف سے نواز شریف صاحب بڑے لیڈر ہے, عمران خان سے وہ بڑے لیڈر ہے, محمود خان اچکزئی سے وہ بڑے لیڈر ہے, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, سراج الحق, حافظ نعیم سب سے بڑے لیڈر ہے, تو بھئی پنجاب تک آپ کیوں محدود ہے؟ آپ پنجاب تک کیوں محدود ہے؟ آپ مری میں جو ہے نواز شریف صاحب نے خود کو پنجاب تک کیوں محدود کر لیا؟ اس کا جواب یقیناً ہم آنے والے پروگرامز میں سلمان غنی صاحب سے لیں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.